السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں بالکل خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سورۃ البقرہ کی تلاوت کرنے والے ہیں۔ سورۃ البقرہ جو ہے یہ مدنی سورت ہے۔ اس میں سورۃ البقرہ مدنی سورت ہے اور اس میں 286 آیات اور 40 رکوع ہیں۔ یہ 2 مکمل پارے اور تیسرا جو ہے اس کے عربے اور نصف کے درمیانی حصہ پر مشتمل ہے، یعنی کہ یہ 2.5 پاروں پر مشتمل صورت ہے۔ یہ قرآن پاک کی طویل ترین مدنی صورت ہے، ٹھیک ہے، اور یہ بہت ہی فضیلت کی حامل صورت ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ اس کی تلاوت تجوید کے ساتھ سیکھنے والے ہیں۔ اگر آپ لوگ کے گھر میں جنات وغیرہ کا اثر کرتے ہیں، جنات کے اثرات ہیں، تو آپ لوگوں کو سورۃ البقرہ کی تلاوت کرنی چاہیے۔ اس پر کی تلاوت کر کے پانی پر دم کر کے اگر ہم گھر کی دیواروں کے کونوں میں چھڑکائیں تو انشاءاللہ عز و جل گھر جنات وغیرہ کے شر سے محفوظ رہے گا۔ تو سٹارٹ کر لیتے ہیں۔ مائی نیم از حافظہ فاطمہ اینڈ you watch my channel Chiragira. Let's start the video. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Alif Lam Mim. لام پر مد ہے، اس کو ہم 5 انگلیوں کے برابر لمبا کریں گے، ٹھیک ہے۔ الف لام میم، ہم اس کو 5 سیکنڈ تک لمبا کریں گے۔ اگر آپ لوگ اس کا آسان طریقہ بتا دیتی ہوں، اپنے ہاتھ کو بند کریں گے، مٹھی کو کلوز کریں گے اور پھر اپنی ایک ایک کر کے ساری 5 انگلیوں کو کھولیں گے، تب بھی ٹھیک ہے۔ اگر آپ لوگ گن کر 5 سیکنڈ کے اعتبار سے اس کو لمبا کریں گے تب بھی ٹھیک ہے۔ میم، اب میم پر تشدید آئی ہے، یہاں پر ہم گنہ کریں گے۔ الف لام میم ذالک الکتاب، را کھڑا زبر ہے، تا پر بھی کھڑا زبر ہے، ان دونوں کو ہم ایک الف یعنی کہ 2 حرکات کے برابر لمبا کر کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ لا ریب، لا الف مدہ ہو رہا ہے، اس کو بھی ہم لمبا کریں گے ایک الف یعنی کہ 2 حرکات کے برابر۔ ریب فیہ، اب دیکھیے جیم کے اوپر 3 نقطے آئے ہیں، یہ دیکھیے تھوڑا زوم کر دیتی ہوں۔ جیم پر جب 3 نقطے آئیں تو اس کا مقصد ہے کہ اگر آپ چاہیں، یہ کیونکہ یہ 2 جگہ آتے ہیں، اگر جیم پر 3 نقطے ادھر آئے ہیں تو تھوڑی دیر آگے جا کے پھر آتے ہیں، وہ اس لیے آتے ہیں کہ اگر آپ لوگ چاہیں تو آپ لوگ لا ریبہ پر وقف کریں، مگر اگر آپ لا ریب پر وقف کرتے ہیں تو آپ کو آگے سے فیہ ھدی للمتقین سے ملا کر پڑھنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ فیہ ھدی للمتقین، متقین، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیے الذین، الذین، اگر میں لا ریبہ سے ملا کر پڑھتی ہوں اور فیہ پر وقف کرتی ہوں تو مجھے پیچھے سے ملانا پڑے گا، لا ریبہ سے ملانا پڑے گا، جیسے کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ آگے دیکھیے الذین، اب دیکھیے یہاں پر ھدی، جس ورڈ پر تشدید ہوتا ہے اس کو ہم 2 ٹائمز پڑھتے ہیں، 2 ٹائمز پڑھتے ہیں۔ اب دیکھیے ھدل، ایک مرتبہ ھدل، دوسری مرتبہ لل، ٹھیک ہے، اس کو ہم 2 ٹائمز پڑھتے ہیں۔ اب تا پر دیکھیے مت، ایک مرتبہ، تا 2 مرتبہ، متقین۔ آگے دیکھیے اگر آپ چاہیں تو یہاں پر وقف کر سکتے ہیں، ورنہ آپ لوگ یہاں نون کو لام سے ملا کر بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ الذین یؤمنون، یؤمنون،
بالغیب الذین، اب دیکھیں مجھے کیسے پتہ چلا کہ الف پر تو کوئی حرکت تھی نہیں، مجھے کیسے پتہ چلا کہ میں اس پر زبر لگاؤں؟ اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، آپ بھی لگا سکتے ہیں۔ بس آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے ایک بات کا رٹا لگا لینا کہ اگر قرآن پاک میں بعض مقامات پر الف پر کوئی حرکت نہیں ہوتی اور ایسے وقت کی صورت میں اس طرح کر کے کچھ یہ دکھایا جاتا ہے، تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے جو تیسرے لیٹر پر حرکت ہوگی آپ نے اسی کو ہی پہلے پر لگا دینا ہے۔ اب اس میں تیسرا لیٹر کیا ہے؟ پہلا ہو گیا الف، دوسرا لام اور تیسرا بھی لام۔ اب آپ پوچھیں گے وہ کیسے؟ کیونکہ تشدید والے الفاظ کو ہم 2 مرتبہ پڑھتے ہیں تو ٹوٹل ملا کے 3 ورڈس ہو گئے، تو اس لیے ہم تیسرے ورڈ پر چونکہ زبر ہے اس وجہ سے ہم لام پر الف پر زبر لگائیں گے۔ الذین، اب دیکھیے وی یا ساکن سے پہلے زیر آیا ہے زال کے نیچے، تو یہاں پر یا مدہ ہوتا ہے تو اس کو بھی ہم لمبا کریں گے۔ الذین یؤمنون، یؤمنون، ایک بات یاد رکھیے جب حمزہ ساکن ہوتا ہے تو وہاں پر جھٹکا کرتے ہیں۔ نون واو ساکن سے پہلے پیش ہے، اس کو بھی ہم 1 الف 2 حرکات کے برابر لمبا کریں گے۔ بالغیب، 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 وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اب دیکھیے اگر میں بالغیب پر وقف کرتی ہوں تو بالغیب تھوڑا لمبا کروں گی، تو اگر میں ملا کر پڑھتی ہوں تو میں بالغیب ایسے پڑھوں گی۔ تو اس کے پیچھے وہی راز ہے جو میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ اگر وقف کی صورت میں کوئی ورڈ جو ہوتا ہے وہ ساکن ہوتا ہے، یعنی کہ جب ہم وقف کریں گے تو وقف کی صورت میں با پر زیر نہیں رہے گی، وہ ساکن ہو جائے گا، اس کے اوپر اس طرح کی جزم آ جائے گی، اس طرح کی، ٹھیک ہے، اس طرح کی جزم آ جائے گی۔ جب اس طرح کی جزم آئے گی تو ہم اس کو، ہمارے پاس ایک رول تھا کہ حروف لین کے بعد عارضی ساکن ہو تو وہاں پر مد لین عارض ہوگا، مد لین عارض ہوگا، تو ہم اس کو 1 2 یا 3 الف یعنی کہ 2 4 یا 6 حرکات کے برابر، یاد کہ 2 4 and 6 سیکنڈس کے برابر لمبا کر سکتے ہیں۔ لیکن وقف کی صورت میں، وقف کے بغیر ہم اس کو لمبا نہیں کریں گے، وقف کے بغیر ہم اس کو 1.5 سیکنڈ لمبا کریں گے۔ بالغیب، بالغیب، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، قاف موٹا ہے، حروف مستعلیہ میں سے ایک ہے، اس لیے اس کو ایسے پڑھیں گے، یقیمون الصلاۃ، مون الصلاۃ، نصفا، سوا کو بھی موٹا پڑھیں گے۔ وَمِمَّا، میم پر تشدید ہے جس کی وجہ سے ناک میں آواز لے کر جائیں گے، مما کو بھی لمبا کریں گے، وہ 1 الف یعنی کہ 2 حرکات یعنی 2 سیکنڈس۔ وَزَقْنَاهُمْ، وَزَقْنَاهُمْ، قاف پر جز آئی ہے جس کی وجہ سے حروف قلقلہ کو جماؤں کے ساتھ ادا کریں گے۔ وَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اب دیکھیے نون ساکن کے بعد حروف خوا میں سے فا آیا ہے، ہم ناک میں آواز لے کر جائیں گے اور گنہ کریں گے۔ ایک بات یاد رکھیے کہ جب ہم ایسے کرتے ہیں تو ينفقون، ينفقون، یعنی کہ جب ہم ایسے گنہ کرتے ہیں تو تب ہم آواز یعنی کہ ہمارے منہ سے ایسے نکلتی ہے جیسے ہماری زبان کسی جگہ لگتی نہیں ہے، بس نہ درمیان میں لہراتی رہتی ہے، نہ تالیوں پر لگتی ہے، نہ کوا پر، نہ ہی زبان ہماری جو ہے نیچے لگتی ہے، بس منہ کے اندر لہراتی ہے۔ اب آپ نوٹ بھی کر سکتے ہیں، ينفقون کہیں لگانی نہیں ہے بلکہ صرف اور صرف لہرانی ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے وہاں پر بھی سیم وہی بھی بنا رول کہ اب دیکھیے یہاں پر وقف کا نشان آیا ہے، اس کو وقف تام بولتے ہیں، اور اس سے پہلے نون آیا ہے جس پر زبر ہے۔ اگر ہم یہاں پر
وقف کرتے ہیں تو نون ساکن ہو جائے گا، یعنی کہ یہاں پر بھی جازم آ جائے گا۔ اس سے پہلے واو ساکن سے پہلے پیش ہے، یعنی کہ حروف مدہ ہوا، تو جب یہ ساکن ہوگا تو وہاں پر مد عارض ہوگا، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھ سکتے ہیں والذین، یہاں پر بھی سیم الذین جیسا یؤمنون۔ اب یہاں پر ایک اور بات ہے کہ اگر الف پر کوئی بھی حرکت نہ ہو مگر اس سے پہلے کسی ورڈ پر حرکت ہو، جیسے کہ یہاں پر وا ہے، وا پر زبر ہے، جس کی وجہ سے ہم کیا کریں گے، با پر کلکلا کریں گے اور اس کو خوب کلکلا کے ساتھ ادا کریں گے۔ کلکلا کا مطلب ہے حرکت یا جنبش۔ کلکلا ادا کرتے وقت ہماری آواز لوٹتی ہوئی نکلے، قاب قاب، جیسے کہ آواز واپس آ رہی ہے، من قبلک۔ اس کی مثال میں ایسے آپ کو دیتے ہیں، جیسے ایک بال ہے اور وہ بال ہم دیوار پر مارتے ہیں تو وہ وہاں پر رہتی نہیں ہے، وہ واپس آتی ہے۔ اسی طریقے سے جب ہم قب، جو حروف قلقلہ ہے یا ہمارے مخرج میں، ہمارے منہ میں جہاں پر رہتے ہیں، جب ہم ان کو ادا کرتے ہیں تو وہاں پر یہ رہتے نہیں ہیں، بلکہ وہاں سے پھر جب ہم ادا کرتے ہیں تو وہاں پر ٹچ ہو کر واپس آتے ہیں ہمارے مخرج میں۔ قبلک قبلک وبالآخرۃ وبالآخرۃ، کھڑا زبر ہے، لمبا کریں گے، خیرتی، خا اور را کو ہم موٹا پڑھیں گے، ٹھیک ہے، خا اور را کو ہم موٹا پڑھیں گے، خا اور را کو کیا کریں گے، موٹا پڑھیں گے، خا اور را کو ہم موٹا پڑھیں گے، کیونکہ یہ خا حروف مستعلیہ میں سے ایک ہے اور را پر جب زبر آتی ہے تب ہم اس کو موٹا پڑھتے ہیں۔ ہم یوقنون، یہاں پر بھی سین میم سکون والا رول۔ اب دیکھیے ہم میم ساکن ہے، اس کے بعد حرف یا آیا ہے، اب یہاں پر اظہار شفوی ہو رہا ہے، گناہ نہیں کریں گے۔ اب ہم آگے دیکھ لیتے ہیں۔ اب دیکھیے یہ ہمارے پاس قرآن پاک کا اگلا پیج ہے۔ آج ہم بس اس کا ایک ہی رکوع سمجھیں گے، ٹھیک ہے۔ امید کرتی ہوں اگر آپ لوگ ایک رکوع اچھے طریقے سے سمجھیں گے تو آپ لوگوں کو بہت مزہ آئے گا، اور ایک رکوع اگر آپ اچھے طریقے سے سمجھ گئے تو سمجھے کہ آپ پوری سورت کو سمجھ گئے۔ دیکھیے اولئک علی ھدی من ربہم، اولئک اولئک اب دیکھیے لا کھڑا زبر کے بعد ہم اسی کلمے میں آیا ہے، یعنی کہ مد منفصل نہیں بلکہ مد متصل ہوگا، کیونکہ حمزہ اسی کلمے میں آیا ہے۔ لمبا کریں گے اس کو 2 یا 2.5 الف کے برابر، علی علی، لمبا کریں گے ھدی من ربہم، ھدی من۔ اب دیکھیے دال پر 2 زبر ہیں، 2 زبر یعنی کہ تنوین، آگے میم ہے۔ ہم نے پڑھا تھا کہ تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی آ جائے تو وہاں پر گناہ ہوگا۔ اب یہاں پر میم آیا ہے جو کہ دغام مع گننے میں آتا ہے، اب ہم یہاں پر گناہ کریں گے، ھدی من ربہم، آگے ہی یہاں پر بھی دغام ہو رہا ہے بغیر گننے والا، نون ساکن کے بعد را آیا ہے۔ اب دیکھیے را بھی حروف یرملون میں سے ایک ہے، را بھی حروف یرملون کا حصہ ہے، مگر یہاں پر گنہ نہیں کریں گے، یہ بغیر گننے والا ادغام ہے، ٹھیک ہے۔ من ربہم، با پر شد ہے، اس کو بھی 2 ٹائمز پڑھیں گے، مر ربہم۔ اب دیکھیے مر، را پر شد تھی، اس کو 2 مرتبہ پڑھیں گے، مر رب، با پر شد تھی، اس کو 2 مرتبہ پڑھیں گے، رب بی ہم، وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، حون سیم پیچھے والا رول، ان الذین، پھر سے اس کو 2 مرتبہ کریں گے، نون پر گنہ کریں گے، ان الذین کفروا، واو ساکن سے پہلے پیش ہے، اس کو لمبا کریں گے، یعنی کہ یہاں پر واو ساکن کا رول یعنی کہ یا نہیں بلکہ واو مدہ ہو رہا ہے، سواء، اب دیکھیے یہ بھی مد متصل ہے، علیہم انذرتہم، اب دیکھیے
حمزہ کے اوپر دو پیش ہے، آگے عین ہے، عین حروف حلقیہ میں سے ایک ہے، یعنی کہ یہاں پر اظہار ہو رہا ہے، گنہ نہیں کریں گے۔ سواء علیہم انذرتہم انذرتہم، نون ساکن کے بعد را ہے، ذال، جو کہ حروف خفا میں سے ایک ہے، یعنی کہ ہم یہاں پر گنہ کریں گے۔ انذرتہم ام لم تنذرہم، ام لم، میم ساکن، آگے لام ساکن، ام لم، ام لم، ام لم، یہاں پر میم ساکن کا رول اظہار شفوی ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ میم ساکن کا یہ رول تھا کہ میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ کوئی بھی ورڈ آ جائے تو وہاں پر اظہار شفوی ہوتا ہے، یعنی گنہ نہیں کرتے۔ لم، اب لم پر بھی سیم یہی رول، تو غیرہم، نون ساکن کے بعد ذال آیا، سیم اخفا والا رول، لا یؤمنون، سیم اوپر کی طرح، ختم الذین، نہیں بلکہ ختم اللہ، ختم اللہ۔ اب دیکھیے اللہ عزل کے نام کو ہم موٹا پڑھیں گے، اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، سمعہم، سم، میم ساکن کے بعد عین آیا ہے، اظہار شفوی، ہم، وعلی ابصارہم، مد منفصل، وعلی ابصارہم، ابصارہم، غشاوۃ ولہم، اب دیکھیے یہاں پر بھی حروف جر ملون ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ولہم عذاب عظیم۔ اب ہم شروع سے اس کی تلاوت کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ھدی للمتقین، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذین یؤمنون بما أنزل إلیک وما أنزل من قبلک وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظیم۔ صدق اللہ العظیم۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی میری یہ ویڈیو بہت ہی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ لوگوں کو اچھی لگے تو آپ لوگ لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، ٹھیک ہے۔ اب آپ لوگ مجھے اجازت دیجیے، نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں کے لیے کچھ نیا لے کر حاضر ہوں گی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔